السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ گزشتہ کل ہم لوگوں نے نواسخ جملہ کی پہلی قسم یعنی افعال ناقصہ کے جو 13 افعال ہیں ان کے متعلق جانا۔ سارا سے بحث شروع ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اخیر میں لیسا کے متعلق جانا، اور اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ لیسا کی خبر پر کبھی با حرف جر بھی داخل ہو جاتا ہے اور اس کی خبر اس وقت بظاہر مجرور ہوتی ہے مگر متعلن کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ افعال مقاربہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ نواسخ جملہ 5 تھے، اس میں سے دوسری قسم کون سی تھی؟ افعال مقاربہ۔ اصل تلفظ یہی ہے افعال مقاربتن، افعال مقاربتن، یعنی یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسے افعال جو کیا کر دیتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں۔ کس چیز کو قریب کر دیتے ہیں؟ خبر کو، ٹھیک ہے؟ مبتدا کو نہیں قریب کرتے بلکہ خبر کو قریب کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ اصطلاح ہم سمجھ لیں گے افعال مقاربہ تو اب ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یعنی یہ جو چاروں فعل ہوں گے یہ خبر کو کیا کریں گے؟ یعنی ان کے جلدی واقع ہونے کو بتائیں گے، یعنی یہ چیز بس پیش آنے والی ہے، بس پہ یعنی واقع ہونے والی ہے، یہ چیز اس کی خبر دیں گے۔ کہہ رہے ہیں یہ 4 فعل ہیں۔ کتنے فعل ہیں؟ 4 فعل ہیں۔ تو اسا، کادا، کربا، اوشکا، ٹھیک ہے؟ اور قرب خبر کے واسطے وضع کیے گئے ہیں۔ اس میں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی چیز قرب خبر اور دوسری چیز وضع۔ وضع ہم لوگ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں۔ وضع کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو بنانا، تشکیل دینا۔ کیا کرنا؟ تشکیل دینا، اسے کہتے ہیں وضع کرنا، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ یہ لفظ جب کوئی ٹرم یا کوئی اصطلاح یا کوئی کسی چیز کے لیے خاص لفظ بنایا جاتا ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یا اسی طرح کوئی نظام بنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نظام اسی لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی وہ بنایا گیا ہے۔ وضع معنی ویسے ہم لوگوں نے کیا یاد کیا ہے؟ رکھنا، لیکن وضع کے ایک معنی کیا ہے؟ بنانا، تشکیل دینا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چاروں فعل ہیں یہ خبر کے قریب ہونے، یعنی خبر جو بھی مضمون جملہ میں ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، تو اس خبر میں جو چیز بھی بتائی جا رہی ہے، جو عمل بھی بتایا جا رہا ہے، جب یہ افعال اس جملے پر آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ وہ خبر کب ہوگی؟ زمانے بعید میں نہیں ہوگی بلکہ بس قریب ہونے والی ہے، یا بس قریب ہونے والی تھی۔ اگر ماضی میں استعمال ہوا تو قریب ہونے والی تھی، اگر مستقبل میں یہ چاروں افعال یوز ہوئے تو بس قریب میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ گئے قرب خبر اور وضع۔ پھر قاعدہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اس کا اعراب کا حکم بتا رہے ہیں۔ کس کا حکم بتا رہے ہیں؟ اعراب کا حکم۔ اعراب کا حکم وہی ہوگا جو کانا کا تھا۔ کہتے ہیں یہ کانا کے مانند اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو کانا بھی اپنے اسم کو رفع دے رہا تھا، کان اللہ، اور اپنی خبر کو کیا دے رہا تھا؟ نصب دے رہا تھا، کان اللہ علیمن۔ تو یہ بھی وہی کام کریں گے، لیکن اگر اتنی ہی یکسانیت تھی تو ان چاروں کو ان کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک فرق ہے، اور فرق کیا ہے کہ ان چاروں کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مضارع ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ فعل مضارع ہوتی ہے، مگر ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے، یعنی اسم نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے کہا کان اللہ علیمن، تو اس میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ان آئے گا یا بغیر ان کے فعل مضارع آئے گا، وہ خبر بنے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی خبر کس کی شکل میں ہوگی؟ جملے کی شکل میں ہوگی، مفرد شکل میں نہیں ہوگی بلکہ کس شکل میں ہوگی؟ جملے کی شکل میں، مگر ان کی خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ فعل مضارع ہوتی ہے۔ تو یہ چیز کانا سے اسے کیا کرتی ہے؟ الگ کرتی ہے، ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ کانا بھی اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے، یہ بھی وہی کرتے ہیں، لیکن کانا کی خبر اسم بھی ہو سکتی ہے اور فعل مضارع بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو افعال مقاربہ ہیں ان کی خبر اسم نہیں ہو سکتی، فعل مضارع ہی ہوگی۔ اب بعض کی خبر پر ان آئے گا اور بعض کی خبر پر ان نہیں آئے گا، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اب ہر ایک کے معنوی فوائد کیا ہوں گے یہ بتا رہے ہیں، یعنی وہ جب لفظ آئے گا تو اس سے کیا معنی۔ اعراب کا حکم تو بتا دیا کہ اسم اس کا مرفوع ہوگا اور خبر اس کی منصوب ہوگی اور خبر فعل مضارع ہوگی، لیکن اس سے معنی میں کیا تبدیلی ہوگی یہ بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ عسا امید کے واسطے آتا ہے۔ کس کے آتے؟ امید کے واسطے، یعنی یہ کیا ہے؟ فعل رجا ہے۔
ایک اصطلاح آپ لوگ آگے پڑھیں گے، فعل رجا ہے. کیا ہے؟ فعل رجا، امید دلانے کے لیے. رجا یرجو مانے کیا ہوتا ہے؟ امید کرنا. تو کہہ رہے ہیں کہ عصا فعل رجا ہے، یعنی یہ امید دلاتا ہے. یعنی یہ صرف یہ نہیں بتاتا ہے کہ ایک کام قریب میں ہونے والا ہے، بلکہ یہ غالب امکان بھی پیدا کر دیتا ہے اور امید بھی دلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیا دلا دیتا ہے؟ امید بھی. عسى الله ان ياتي بالفتح، مومنین سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے. تو اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ فتح قریب ہے، ایک کیا ہے؟ فتح قریب ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے اس بات کی، یعنی اللہ نے عصا کا اظہار کیا ہے، تو اس میں غلبے کا معنی بھی پایا جا رہا ہے کہ ہاں یہی چیز پیش آ کر رہے گی، یہی چیز پیش آ کر رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو. ہاں اللہ نے عصا کا استعمال کیا ہے وہ اسلوب کے لحاظ سے، لیکن عصا میں تاکید کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، یعنی امید دلانے والے معنی پائے جاتے ہیں. جب اہل ایمان نے سنا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا صلی اللہ ان یأتی بالفتح، تو اب کوئی یہ نہیں کہے گا پتہ نہیں پیش آئے گا نہیں پیش آئے گا، نہیں، امید اللہ نے دلائی. اور جس چیز کی اللہ نے امید دلائی ہو وہ امید خالی نہیں جاتی. تو عصا میں ایک تو فعل کے یعنی جو خبر ہے، جیسے اس میں خبر کیا ہے؟ عسى اللہ ان یأتی بالفتح، اس میں خبر کیا ہے؟ ان یأتی بالفتح ہوگا نا، مضارع ہے، یعنی فتح کا پیش آنا، یہ خبر ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ فعل مقارب ہے. تو اب یہ کیا بتائے گا کہ یہ خبر کیا ہے؟ جلدی پیش آنے والی ہے، یعنی فتح کا وقوع جلدی ہوگا. اور عصا میں ایک خصوصیت کیا ہے کہ یہ امید بھی دلاتا ہے، اس میں یعنی تاکید زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں ایک معنی تو یہ ہوگا کہ فتح جلدی ہوگی، اور دوسرا یقیناً ہوگی. فتح جلدی ہوگی اور دوسرا یقیناً ہوگی. ترجمہ گرچہ شاید کا کیا جاتا ہے، لیکن اس میں غلبے کے معنی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عصا امید کے واسطے آتا ہے. اور اس کی خبر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان اکثر ہوتا ہے. ان ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. ان کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اور اکثر میں فرق ہے. ہمیشہ جب کہیں گے تو اس کا مطلب واجب ہے، اور اکثر جب کہیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ کثرت استعمال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان آئے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ان کے بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی خبر کے ساتھ ان اکثر ہوتا ہے. جیسے عسى اللہ ان یأتی بالفتح. اب دیکھیے عصا کا اسم کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے، اور عصا کانا کی طرح عمل کرتا ہے، تو اللہ پر کیا ہے؟ رفع ہے، مرفوع ہے. اور پھر اس کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے، لیکن منصوب کون سی ہوتی ہے؟ فعل مضارع. تو فعل مضارع لائے ہیں، اور فعل مضارع سے پہلے ان ہے، چونکہ عصا کی خبر پر اکثر ان آتا ہے. ٹھیک ہے، عسى اللہ ان یأتی بالفتح. قرآن میں کوئی اور مثال جو عصا کے ساتھ اس طرح استعمال ہوئی ہے ذہن میں ہے؟ عسى ان تحبوا، اس میں تو ان ہے نا. تو ہم نے کیا پوچھا؟ ہم نے عصا کی مثال پوچھی ہے، کوئی عصا کی مثال. ایسا تو اچھا، ہم نے سوچا کہ کوئی ایسی مثال جو جس میں ان بغیر نہ ہو. ان کے نہیں، صرف عصا کی مثال بتائی. آپ بھی حافظ نہیں؟ آپ بھی، آپ دونوں حافظ ہیں نا؟ بتائیے. آپ لوگ قرآن سے رجوع نہیں کرتے ہیں. بحث پڑھ کے آئے تھے پہلے؟ بحث پڑھ کے آئے تھے پہلے؟ اب بتائیے. عسى ان تحبوا، ہاں، اسی وجہ سے کہتے ہیں تلاوت ضروری ہے. ایسا آتا ہے. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. تو یہاں پر بھی اس کی خبر پر کیا کیا آیا ہے؟ ان آیا، اور اس کا اسم انتم ہے جو کہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، جیسے اصل گرچہ انتم کو یہاں ظاہر نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک، جیسے عسى اللہ ان یأتی بالفتح، امید ہے اللہ فتح دے دے. تو اس کا اسم مرفوع اور خبر مضارع ہوتی ہے، جس سے پہلے اکثر ان آتا ہے. ٹھیک ہے، اب فائدہ جیسے لیسا کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ فعل کیا ہوتا ہے؟ غیر متصرف ہوتا ہے. غیر متصرف ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ صرف اس کا فعل ماضی آئے گا، فعل مضارع، مصدر اور امر یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، یہ فعل کیا ہے؟ غیر متصرف ہے. کون سا فعل؟ عصا، یعنی یعصا اور عسن یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی. اس سے ماضی کے سوا کوئی صیغہ نہیں آتا. تو پہلا فعل عصا ہو گیا. دوسرا فعل کہہ رہے ہیں کون ہے؟ قادا. یہ بھی کس لیے آتا ہے؟ قرب حصول خبر کے واسطے آتا ہے. یہ قرب حصول خبر،
حصول خبر کا کیا مطلب ہے؟ خبر کا پیش آنا، خبر کا یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے اس کا واقع ہونا، اس کا یعنی منظر یعنی واقعی زمین پر پیش آ جانا، یہ ہے حصول خبر۔ اور حصول خبر کے قرب یعنی اس کا جلدی پیش آنا۔ تو قاعدہ کیا بتاتا ہے کہ جو بھی خبر دی جا رہی ہے جملے میں وہ کب پیش آئے گی؟ جلدی ہی پیش آئے گی۔ وہ کب پیش آئے گی؟ جلدی ہی پیش آئے گی۔ اگر ماضی میں استعمال ہوا ہو تو یعنی ماضی میں بس پیش آنے والی تھی جلدی ہی، اور اگر مضارع میں ہو تو بس مضارع میں ایسا ہونے والا تھا۔ تو دیکھیے، اور اس کی خبر اکثر بغیر ان کے ہوتی ہے۔ آسا کے بارے میں کیا بتایا کہ اس کی خبر اکثر کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور قاعدہ کی خبر اکثر بغیر ان کے ہوتی ہے، یعنی کبھی کبھی ان آ جاتا ہے لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان نہیں آتا۔ اب قرآن کی مثال دی ہے، کادو یکونون علیہ لبدا، کادو یکون، اب کادو یہاں ماضی میں استعمال ہوا ہے، کیا ہوا؟ ماضی میں استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ماضی میں وہ لوگ یعنی بہت قریب تھا کہ وہ لوگ اس پر کیا ہوتے؟ چمٹ جاتے۔ کیا ہوتا؟ یعنی حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ بس اب لگ رہا تھا کہ جتنے لوگ ہیں اس پر کیا ہو جائیں گے؟ حملہ آور ہو جائیں گے، یا اس پہ اس سے چمٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ اشتد المرض، اشتد المرض یعنی جو مرض تھا وہ بہت جڑ پکڑ گیا تھا، حتیٰ کتو ان اموت، یا حتیٰ کتو اموت، ٹھیک ہے، حتیٰ کتو اموت یعنی قریب تھا، اتنا تیز ہو گیا تھا، قریب تھا کہ میں مر جاؤں۔ خبر کیا ہے؟ اس کا اسم کون ہے؟ کتو یعنی انا، قادہ کا اسم کون ہو گیا؟ انا۔ اور اموت قادہ کی خبر ہو گئی، کس شکل میں ہے؟ مضارع کی شکل میں ہے، بغیر ان کے ہے۔ تو اب یہ جو قادہ خبر جو تھی یعنی موت کی خبر، کیا بتائے گا کہ ہاں اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ موت پیش آنے والی تھی۔ کیا تھی؟ موت کا جو واقعہ تھا وہ پیش آنے والا تھا۔ تو یہی قاعدہ کرتا ہے کہ خبر کو یعنی جتنے ممکن ہو سکتا ہے اتنی جلدی پیش آنے کی اطلاع دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہم کہیں کہ وہ لوگ اتنا اتنے غافل ہو گئے ہیں، یکادون یسقطون فی الامتحان، بہت ممکن ہے، بہت قریب ہے کہ وہ لوگ امتحان میں کیا ہو جائیں؟ فیل ہو جائیں۔ تو اب یہ جو خبر ہے، خبر کیا ہے؟ امتحان میں فیل ہونا، اور مبتدا کون ہے؟ وہ لوگ ہیں، ہم۔ ٹھیک ہے، یہ فیل ہونے کے معاملے کو کیا کرے گا کہ یہ بتائے گا کہ اب بس وہ لوگ فیل ہی ہو جائیں گے۔ یا اسی طرح ہم کہیں کہ اسرائیلی لشکر بہت کمزور ہو گیا ہے، یکادون یفشلون، بہت قریب ہے کہ وہ لوگ شکست کھا جائیں، بہت قریب ہے کہ وہ لوگ شکست کھا جائیں۔ تو بس قاعدہ یہی کرتا ہے کہ جو خبر ہو اس کے قریب ہونے کی کیا کر دیتا ہے؟ پیشین گوئی کر دیتا ہے، اس کی اطلاع دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ماضی میں ہے تو ماضی میں ایسا جیسے کادو یکونون علی، اور اگر مضارع میں استعمال ہو رہا ہے کادا یا کادو، یا کادو استعمال ہوتا ہے یعنی مستقبل میں۔ ٹھیک، بہت سے لوگ اس کے ترجمے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے بتا دیا۔ تو قاعدہ کس لیے آتا ہے؟ اور اس کی خبر پر ان اکثر نہیں ہوتا ہے۔ اب تنبیہ میں وہی چیز بتا رہے ہیں، اسا کی خبر سے کبھی ان حذف ہوتا ہے، اور قاعدہ کی خبر کے ساتھ کبھی آ جاتا ہے۔ یعنی بتایا تھا کہ اسا کی خبر کے ساتھ اکثر ان آتا ہے، تو وہی یہاں پہ دوسرے انداز میں بتایا کہ جب اکثر آتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے، یعنی نہیں آتا ہے۔ اور یہاں قاعدہ کے ساتھ کیا بتایا تھا کہ اکثر ان نہیں آتا ہے، تو اسی کے برخلاف بتا رہے ہیں کہ کبھی قاعدہ کی خبر کے ساتھ ان آ جاتا ہے، مگر پہلے کی خبر پر ان لانا، اور لیکن عام طور پر جو فصیح استعمال ہے وہ کیا ہے کہ اسا کی خبر پر ان لایا جائے اور قاعدہ کی خبر پر ان نہ لایا جائے۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے کی خبر پر ان لانا اور دوسرے کی خبر سے ان کا حذف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب دو فعل ہیں، قربا او شکا، یہ بھی جب افعال مقاربہ ہیں تو ظاہر ہے یہ کیا فائدہ دیں گے؟ فائدہ کیا دیں گے؟ خبر کو جلدی پیش آنے کی اطلاع دیں گے۔ یہ بھی قرب حصول خبر کے واسطے آتے ہیں، یعنی یہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ خبر جلدی ہی پیش آنے والی ہے۔ پہلے کی خبر بغیر ان کے، یعنی قربا کی خبر بغیر ان کے آتی ہے، اور کیا بولتے ہیں اوشکا کی خبر ان کے ساتھ آتی ہے، مثال دی ہے۔ اور دوسرے کی مع ان کے ہوتی ہے، جیسے کرب القلب یذوب، یعنی معاملہ اتنا سخت ہو گیا تھا، یعنی اتنی سنگینی پیش آئی تھی، لوگوں نے اتنی حیوانیت کا مظاہرہ کیا تھا کہ قریب تھا کہ دل کیا ہو جاتے؟ پگھل جاتے۔ قریب تھا دل کیا ہے؟ پگھل جاتا، نزدیک ہے کہ دل پگھل جائے۔ مثلا ہم نے کہا سأل الفقیر سؤالا ملحا کرب القلب یذوب،
مانگنے والے نے اتنی آہوزاری کے ساتھ سوال کیا تھا، قریب تھا کہ دل کیا ہوتا، پگھل جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب دل پگھل یعنی دل کے پگھلنا جلدی ہی ہونے والا تھا. اس کی خبر کس نے دی؟ کربا نے. ٹھیک ہے. یعنی جو خبر تھی اس کو اس نے کیا کر دیا؟ قریب کر کے دکھایا. ٹھیک. اور اوشکا کے ساتھ بھی یہی ہے، بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ کربا کی خبر بغیر ان کے آتی ہے اور اوشکا کی خبر ان کے ساتھ آتی ہے. اوشکا زید ان یاتیا، قریب ہے کہ زید آ جائے. ٹھیک ہے. آ جاتا. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گئے افعال مقاربہ. اس میں ایک فعل رجا تھا، کون سا؟ عسا. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو تین ہیں یہ کون ہے؟ افعال شروع ہیں. کیا ہیں؟ افعال شروع. طفیقہ، جعل، اخذ، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ فعل کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا تھا. فعل کیا ہو گیا تھا؟ یہ صرف قربت نہیں بتاتے ہیں بلکہ فعل کیا ہو گیا تھا؟ شروع ہو گیا تھا. یہ بھی افعال مقاربہ ہیں اور مضارع پر آتے ہیں جو شروع فی الخبر کے واسطے آتے ہیں. شروع فی الخبر کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی خبر جو تھی وہ کیا ہو چکی تھی؟ شروع ہو چکی تھی. مثلا ہم نے کہا جعلت اکتب، جعلت اکتب. تو اب اس میں اسم کون ہے؟ انا ہے. ٹھیک ہے. اور اکتب کیا ہے؟ خبر ہے، یعنی کتابت خبر ہے. تو اب جعل بتائے گا کہ کتابت کیا ہو چکی ہے؟ شروع ہو چکی ہے. کتابت کیا ہو چکی ہے؟ شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی افعال مقاربہ ہیں اور مضارع پر آتے ہیں جو شروع فی الخبر کے واسطے آتے ہیں مگر ان کی خبر پر ان کا لانا منع ہے. یعنی ان میں دو فرق ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ باقاعدہ کام کے شروع ہونے کو بتا دیتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ یہ کام کے شروع ہونے کو بتا دیتے ہیں. اور دوسری چیز ان کی خبر پر ان نہیں آتا. ان کی خبر پر ان نہیں آتا. جیسے قرآن کی مثال دی، طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. ٹھیک ہے. یعنی جیسے ہی حضرت آدم اور حضرت حوا کے جسم سے لباس اترا تو وہ فوراً انہوں نے کون سے کام شروع کر دیا؟ اپنے جسم پر جنت کے جو اوراق تھے، جنت کے جو پتے تھے، اس سے اپنے جسم کو کیا کرنے لگے؟ ڈھانپنے لگے. تو اس میں کیا بتایا کہ جو ورق ڈھانپنے کا عمل تھا ان دونوں نے کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. آدم و حوا علیہ السلام دونوں اپنے اوپر بہشت کے پتے سینے لگے. ٹھیک ہے. اسی طرح فرمایا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح رأسہ. اب یہاں پر دیکھیے جعل ہے، جعل کا اسم رسول اللہ ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ یمسح رأسہ ہے جو مضارع کی شکل میں ہے، اس پر ان نہیں آئے گا. اور اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے پوچھنے کا عمل کیا کر دیا؟ شروع کر دیا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ افعال شروع ہیں. ٹھیک ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کا سر سہلانے لگے. حضرت عمار کا سر سہلانے لگے. تو یہاں جو مسح رأس کا عمل تھا وہ کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. اخذت اکتب، میں لکھنے لگا، یعنی یہ لکھنے کا عمل یہاں پر شروع ہو گیا. ٹھیک. تو یہ تھا آج ہمارا سبق جس میں ہم لوگوں نے تین طرح کے فعلوں کے بارے میں پڑھا. نمبر ایک فعل رجا جو کہ عصا ہے، جس کی خبر پر ان اکثر آتا ہے اور کبھی نہیں آتا ہے. اور پھر اس کے بعد افعال مقاربہ جو تین ہیں، قربا، اوشکا اور کادا. ٹھیک ہے. کادا کی خبر پر ان نہیں آتا ہے، اکثر کبھی آ بھی جاتا ہے. اور اوشکا کی خبر پر ان آتا ہے اور قربا کی خبر پر ان نہیں آتا ہے. اور تیسرے قسم کے فعل وہ تھے جو خود افعال مقاربہ ہیں لیکن اسے کیا کہتے ہیں؟ افعال شروع کہتے ہیں. جعل، طفقہ، اخذ، یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کام کیا ہو چکا؟ شروع ہو چکا، یعنی خبر کے شروع ہونے کی اطلاع دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھے افعال مقاربہ. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملتے ہیں. کل سوالات ہیں، آپ لوگ اس کی تیاری کر کے آئیے گا اور حروف مشبہ بالفعل بھی پڑھیں گے. آپ لوگ سے بڑی تاکید سے گزارش ہے کہ سبق پڑھ کر آئے گا. ٹھیک ہے. آپ اگر حوصلہ دکھائیں گے تو جو پڑھانے والا ہے وہ بھی حوصلہ دکھائے گا. اگر آپ سرد مہری کا شکار ہوں گے تو پڑھانے والا بھی بس ٹال دے گا. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.